بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہر زاویے سے اور میں ہوں جواد کمال۔ وزیر اعظم عمران خان جب سے برسر اقتدار آئے ہیں، ان کے کچھ قریبی ساتھی ان سے دور ہوتے گئے یا پھر دور کر دیے گئے۔ ناقدین کا یہ ماننا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا اپنا بھی جو غیر سیاسی رویہ تھا اس نے انہیں دور جانے میں زیادہ مدد دی، ان کے دور ہونے میں، اور وہی ایک بڑی وجہ بنا جس کی وجہ سے ان ناراض ساتھیوں نے ایک الگ گروپ بنا لیا، اور آج یہی گروپ اس کی ووٹ سپورٹ انتہائی اہمیت حکومت کے لیے اختیار کر گئی ہے۔ کیا وزیر اعظم کا واقعی میں غیر سیاسی رویہ تھا جس نے انہیں ان کے اپنوں سے دور کر دیا؟ اور پروگرام میں آگے چل کر ہم بات وزیر اعظم کے جارحانہ انداز کی بھی کریں گے۔ بہت زیادہ ایگریسو موڈ ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی انہوں نے کراچی گورنر ہاؤس میں خطاب کیا، اس دوران انہوں نے تمامی مخالفین کو نہ بخشا۔ تو جارحانہ جو وزیر اعظم عمران خان کا انداز ہے، میلسی سے شروع ہوا، کراچی، اور اب آگے پھر انہوں نے اناؤنس کیا کہ مختلف جلسے وہ اور بھی کریں گے، وہاں پر بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ انداز مزید ان کا بڑھے گا جارحانہ۔ کیا یہ سب سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی آئی ایم ایف کی جانب سے بھی جو 380 ارب روپے کا حکومت نے گزشتہ دنوں پیکج دیا پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دے کر، اس کی شدید مخالفت کی آئی ایم ایف نے، اور یہ کہا ہے کہ 7ویں جائزے کی جو تکمیل ہے وہ اب شاید مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ملک میں جو سیاسی نااستوار صورتحال ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ بجلی پیٹرول پر دی جانے والی سبسڈی کو لے کر آئی ایم ایف نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ کیا معیشت پر اس سے دباؤ بڑھے گا؟ اس تمام تر صورتحال پر پروگرام میں بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار شہزاد چودھری صاحب نے، سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار رضا رومی صاحب اور سینئر تجزیہ کار عنبر شمسی صاحبہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ شہزاد چودھری صاحب، عمران خان صاحب کا غیر سیاسی رویہ یہ وجہ بنا ان کے اپنوں سے دور ہونے کی؟ سیاسی کیا ہوگا؟ یعنی اس کا سوال تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم غیر سیاسی کہہ رہے ہیں تو پھر سیاسی رویہ کیا ہوگا؟ اگر تو سیاسی رویہ یہ ہے کہ میل جول، ملنا ملانا، لے کچھ دے، اس طرح کی سیاست، تو وہ ایک انداز ہو سکتا ہے، پاکستان میں اسی طرح کی سیاست چلتی ہے۔ لیکن جس سیاست کو میں سیاست سمجھوں گا یا سیاسی رویہ سمجھوں گا وہ یہ ہے کہ لیجسلیشن کتنی ہوئی، پارلیمنٹ کیسے چلی یا نہیں چلی، اور نہیں چلی تو اس کو چلانے کے لیے کیا کیا جا سکتا تھا۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک اس کا انداز، جس طریقے سے پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا، اس نے اپنا کام جب نہیں کیا، پارلیمنٹ اس انداز سے نہیں چلی، تو وہ ایک مکمل طور پر غیر سیاسی چیز مجھے نظر آئی۔ دوسرا، ریفارمز کرنے چاہیے تھے، کیونکہ جب آپ ریفارم کرتے ہیں تو ساتھ آپ کو ایڈمنسٹریشن کے لیے اور باقی معاملات کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے وہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو آپ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے، وہ ریفارمز ہی کر سکتے ہیں۔ ریفارم کیے جاتے جہاں جہاں پہ کرنے کی ضرورت تھی، اور اس کے بعد پھر یہ معاملات آگے لائے جاتے، تو پھر پتہ لگتا کہ لیجسلیشن کے ساتھ ریفارمز اور ان دونوں کا جو ملاوٹ ہے، جو مکسچر ہے، وہ ہمیں پرفارمنس کی شکل میں یا ڈیلیوری کی شکل میں نظر آتا۔ تیسرا، پالیسی فارمولیشن ہے۔ پالیسی فارمولیشن کہیں پہ ہوئی، کہیں پہ انیڈیکویٹ تھی، اور اس کے اندر جو بڑی مجھے کمزوری نظر آئی وہ یہ تھی کہ اس میں زیادہ انپٹس نہیں لی گئیں۔ یعنی بہت ایک چھوٹے سرکل کے اندر سے انہوں نے اپنی پالیسیز کو ڈیوائز کیا، چاہے وہ پولیٹیکل تھیں، چاہے وہ فورن پالیسی تھی، چاہے وہ کسی اور نہج پہ تھی۔ تو اس کے اندر زیادہ بڑی بحث کو اگر چھیڑا جاتا اور اس بحث کے اندر پارلیمنٹ میں ہوتی، پارلیمنٹ سے باہر ہوتی، اور پھر اس کے بعد ایک نتیجہ اخذ کر کے اگر پالیسی بنائی جاتی تو اس کا ایک اثر زیادہ ہوتا۔ یہ سیاست کے سیاسی رویے کے یہ 3 یا 4 بڑے مجھے اظہاریے نظر آتے۔ واقعی میں ان 3-4 چیزوں میں مجھے بہت کمی نظر آئی، اور اس کی ہم وجوہات گن سکتے ہیں کہ کیا اس کے اندر شخصیت عمران خان کی تھی، یا اپوزیشن کا وہ رویہ کہ ہم نے عمران خان کو چلنے نہیں دینا۔ یہ بھی بہت بڑھ کے سامنے آئے گا کہ جو اپوزیشن، ایک ایسی اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو چلنے نہیں دینا، ورنہ وہی زرداری صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب آپ کو 5 سال کے بعد ملیں گے، جب پی ایم ایل این گورنمنٹ آئی تھی، تو آرام سے کام کیجیے اپنا۔ شاید اسی طرح کی بات انہوں نے ان کے لیے بھی کی تھی، لیکن یہ بصورت بوجوہ وہ اس کو فائدہ حاصل نہیں کر پائے اور اس طریقے سے لے کے نہیں چلے۔ بے شک اس میں انسانی کمزوریاں ہیں، اس کے اندر لیڈرشپ کے کچھ آپ کو کافی بڑے شگاف نظر آتے ہیں، لیکن جس کو ہم غیر سیاسی سمجھ رہے ہیں، میری نظر میں وہ غیر سیاسی نہیں ہے۔ غیر سیاسی وہ جو 3-4 چیزیں میں نے جو مینشن کیا، وہاں پہ کام ہوتا رہتا، تو یہی عمران خان، اگر یہ ان 3 چیزوں میں ڈیلیوری ہوتی، پارلیمنٹ چلتی رہتی، ریفارمز ہوتے، پالیسی فارمولیشن ٹھیک ہوتی، تو یہی عمران خان اسی شخصیت کے ساتھ آپ کو کامیاب نظر آتا۔ اور یہ جو آج مصیبت پڑی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر، ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے، انسٹیبلٹی ہے، یہ نہ ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ ذات سے زیادہ
طریقہ جو تھا، کام کا طریقہ، سوچ کا طریقہ، انداز کا طریقہ، اس میں غلطی تھی. ٹھیک، سجاد میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کا غیر سیاسی رویہ رہا جس نے انہیں ان کے اپنوں سے دور کر دیا؟ اصل میں یہ سوال آپ نے اس کانٹیسٹ، اس تناظر میں اٹھایا ہے جو آج خاص طور پر ان کی تقریر ہے اور یا جو لہجہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، جو غیر سیاسی اگر نہیں ہے تو غیر سنجیدہ بھی ہے، اور میں زیادہ وضاحت کے ساتھ کہوں تو غیر مہذب بھی ہے. غیر مہذب رویے کو ہم عام طور پر غیر سیاسی کہتے ہیں کہ سیاست میں ایسی زبان، گالم گلوچ کی زبان استعمال نہیں کی جاتی. اور غیر سیاسی وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس میں جھنجھلاہٹ بھی شامل ہے اور کچھ اس طرح کا رویہ شامل ہے کہ آپ یہ کہاں کہتے ہیں، سیاست میں کہاں ہوتا ہے کہ میل ملاپ جو ہے، یہ بھی شہزاد چوہدری صاحب سے میں عرض کروں گا، یہ کوئی بری بات نہیں ہوا کرتی. ڈیموکریسی کی تو شان یہی ہے کہ آپ مخالفوں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ معاملات کو طے کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ میں کپتان ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مخالف جو ہے اگر ہم ٹاس جیتوں گا تو کیا کروں گا، اگر فلاں صورتحال ہوگی تو کیا کروں گا، فلاں صورتحال ہوگی تو کیا کروں گا. ویسے تو سیاست کرکٹ کا میدان نہیں ہے، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس معاملے میں کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جو اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہو. انہوں نے تو حد کر دی ہے کہ ایک اچھے کھلاڑی ہونے کے ناطے انہیں اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اب انہوں نے قرارداد پیش کر دی کہ تو میری بندوق کی نوک پہ ہیں اور فلاں فضلو اور پتہ نہیں کیا کیا نام، اور فلاں شو باز، بوٹ پالش کرنے والا. اچھا کن کن کو آپ مخاطب کر رہے ہیں؟ سبھی کو چیلنج کیے جا رہے ہیں، لوکلز کو بھی، باہر کے بھی، اور لوگوں کو بھی. اپنے جن لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا تھا، پنجاب میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا اثر وفاق پہ بہت پڑے گا اور اس کا اثر حلیف جماعتوں پہ بھی پڑے گا. ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ علیم خان اور جہانگیر ترین اکٹھے ہو گئے ہیں پنجاب کی صورتحال میں، اور اکٹھے ہو کر نقصان تو میں اگرچہ کہتا ہوں کہ چودھریوں کا پہنچا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. ویسے دوسری بات بھی کہ چودھری شجاعت، پرویز الہی تو چلو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن چودھری شجاعت اپنی علالت کے باوجود وہ گھر سے نکلتے نہیں عام طور پر، وہ خود گئے ہیں اسلام آباد میں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ عمران خان جو تنہائی ہے، جو ان کے اسی رویے کی دین ہے. اور یہ جو اگر پارلیمانی نظام ہوتا ہے یا کوئی اور نظام بھی ہوتا ہے تو اس میں جو آپ کو سیاسی طور پر شکست ہوتی ہے وہ انہی رویوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ اس کو غیر سیاسی نہیں کہتے تو پھر میں غیر مہذب کہنے میں جھجک محسوس نہیں کروں گا. اور غیر مہذب رویہ جو کم از کم ہے، سیاست میں چلا نہیں کرتا، جمہوریت میں چلا نہیں کرتا. ماضی میں بھی کچھ لوگوں نے نام، بھٹو صاحب نام دیا کرتے تھے، ڈبل بیرل خان، سونا منڈا، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن ان کے انداز میں غصہ نہیں ہوا کرتا تھا. وہ بڑے ایسے لائٹ موڈ پہ تنزن کوئی بات کرتے تھے اور کر جاتے تھے. لیکن یہ تو غصہ، جنجناٹ، آپ گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو کے کیا تقریر کر رہے ہیں؟ اچھا یہ جو ان کا جلسوں میں انداز ہے میر صاحب، میں اس پر بھی آگے چل کر بات کروں گی، تو یہ تو ایگریسو انداز ہے ان کا. جو اپنے ان کے دور ہوئے ہیں، جن میں جہانگیر ترین ہو، علیم خان ہو، اور بھی کچھ ساتھی ہیں جو دور ہوئے، ان سے جو علیحدگی ہے وہ غیر سیاسی رویے کی وجہ بنی؟ جی بالکل. وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. جمہوری نظام حکومت میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو خاطر میں نہ لائیں. وہ خاطر میں نہیں لاتے کسی کو. جہانگیر ترین گیا، علیم خان کو پہلے دن ہی فارغ کر دیا، دوسروں کر دیا، کہا کہ یہ بزدار ہوگا. پنجاب اسمبلی کی اکثریت ان کو نہیں چاہتی تھی، مسلط کر دیا. یہی غیر سیاسی رویے ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ وجہ بنا جس سے انہیں ان کے اپنوں سے دور کیا. رضا رومی صاحب آپ بھی متفق ہیں اس بات سے؟ جی میں بالکل متفق ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی رویہ جو ہوتا ہے اس میں اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر آپ جو سیاسی ادارے جو ہوتے ہیں، مثلا پارلیمنٹ سر فہرست، آپ اس کو مضبوط کرتے ہیں. آپ اسی کے پلیٹ فارم سے اپنا نہ صرف اپنی پالیسی آگے بڑھاتے ہیں بلکہ آپ اپوزیشن کرتے ہیں. آپ کتنا ایماندار نہ سمجھیں لیکن وہ ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں ایک ایوان تک، اور ان کے ساتھ گفتگو وہ ہر قومی فیصلے، ہر قومی پالیسی کے لیے لازم ہوتا ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ آرڈیننسز پہ آرڈیننسز جاری کیے گئے ہیں. میرے خیال سے یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی حکومت ہے کہ اس نے سب سے زیادہ آرڈیننسز جاری کیے ہیں. دیکھیے اگر آرڈیننس ہی جاری کر کے حکومت چلانی تو پھر پارلیمنٹ کاہے کی بنا کے رکھی ہے. پھر ایک پریزیڈنٹ ہو، ایک پرائم منسٹر ہو، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ
تو پہلی تو یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنی جو آئسولیٹ کیا ہے سیاسی قوتوں کو، آج وہ تنہا کھڑے دکھائی دے رہے ہیں. کہا کہ پنجاب میں جو ان کے قریبی ترین حلیف تھے، جہانگیر ترین اور علیم خان، جنہوں نے ان کی نہ صرف اقتدار میں آنے میں مدد کی بلکہ ان کی حکومتیں فارم کرنے میں مدد کی، وہ بھی ان سے نالاں ہیں. نالاں کیا ہے؟ مل کر وہ اپوزیشن کے ساتھ، جو ابھی خبریں آ رہی ہیں، وہ مل گئے ہیں. تو کیا ایسا چکر ہوا؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، بلاول کی اردو ہو یا سرداری کو بندوق کے نشانے پہ رکھنا ہو، یہ جی آپ اپنے اس سے وقتی طور پہ تالیاں تو مل سکتی ہیں، آپ کے جو چاہنے والے سپورٹرز ہیں وہ ٹھٹھا لگ سکتا ہے اور وہ تھوڑا ان کو خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک میچور اسٹیٹسمین کی نشانی نہیں ہوتی. وہ اس طرح کی ٹینشن میں، سٹریس میں، روبی صاحب، دیکھیے یہ ابھی انداز بھی تو وہ پرائم ملک کے منسٹر صاحب وزیر کا اعظم. پہلے دن سے ہی رہا ہے، اس میں تو کمی آئی نہیں تھی نا. میں اس پر آگے چل کر الگ سے بات کروں گا. جو اپوزیشن کے لیے انہوں نے انداز اپنایا ہے، جو اپنوں کے لیے چلیے اس کو سیاسی چھوڑ رویہ دیتے ہے، ہیں. جو اپنے دور ہوئے، کیا وہ بھی اسی انداز کی وجہ سے دور ہوئے یا وہ غیر سیاسی رویے کی وجہ سے دور ہوئے؟ جی بالکل. دیکھیے سیاست جو ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے اور جمہوریت میں لین دین کا نام ہوتا ہے. آپ کمپرومائز کرتے ہیں، بارگین کرتے ہیں، نیگوسیٹ کرتے ہیں، یہ 3 اجزاء ہوتے ہیں. تو سیاسی عمل جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے جمہوریت میں. آپ کو جو ہے، اور یہ اس میں جو وہ ایک پیورٹن پیور جو وہ ڈھونڈتے ہیں نا خان صاحب کے، وہ کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے. تو بات یہ کہ جس انداز سے وہ اقتدار میں آئے ہیں، وہ تو بالکل ٹپیکل سیاسی انداز ہے کہ لوٹے ادھر ادھر سے آگے، ان کی پارٹی میں جی الیکٹیبلز مل گئے اور 2018 میں وہ وزیر اعظم جی منتخب ہو گئے. تو وہ کس طرح سے کون سی باتیں کر رہے ہیں، کون سا وہ ہائی مورل گراؤنڈ لے رہے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے نا، کہ تفاوت ہے کہنے میں اور کرنے میں. جی جی عنبر صاحبہ، جو وزیر اعظم کے اپنے ان سے دور ہوئے ہیں، کیا وہ غیر سیاسی رویہ تھا پرائم منسٹر کا جو وجہ بنا؟ دیکھیے، اس پہ کافی ڈیبیٹ ہو چکی ہے کہ سیاسی رویہ کیا ہونا چاہیے، اور میں تو یہ اس بات کی نشاندہی کرنا چاہوں گی کہ جس کو خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے مکھ کی سیاست کہتے تھے، اصل میں سیاست تو یہی ہوتی ہے نا. اگر قانون سازی خاص طور پر اس کے حوالے سے بات کریں تو جو چیف وپ ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں موجود ہوتے ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں دونوں طرف، وہ جب قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے، اس پہ لین دین تو ہوتی ہے، اس پہ بات چیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ جا کر قانون سازی کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم میرے خیال میں ایک سیاست کا پہلو ہوتا ہے. دوسری طرف جو اپنے ہیں، دیکھیں یہ میں کہوں گی یہ شاید ذات سے اس کا تعلق ہو. خان صاحب کیونکہ ان کی اپنی جو شخصیت ہے وہ شاید سمجھتے ہیں وہی کافی ہے. جیسے دیگر سیاسی جماعتیں ہیں شخصیت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف میں بھی جی خان صاحب کی شخصیت حاوی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ان کا موقف رہا ہے. جیسے رضا رومی صاحب نے بھی بات کی تھی کہ کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آیا کہ ان کا جو سفر رہا ہے تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کی سفر کا، بہت سارے ایسے لوگ جو ناراض ہوئے جن وجوہات کی بنیاد پر، کچھ جو ان کے شروع میں ساتھ دینے والے تھے یا انہوں نے بہت مدد کی ان کو جتوانے میں، یا ان کو جلسے جلوسوں میں پیسہ بھی فراہم کیا، جی انویسٹ بھی کیا، ان کو پھر دور کر دیا. ان کو ایک طرح سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو خاص طور پہ جو ناراض گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، وہ ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ ان کو ابینڈن کر دیا گیا. دوسری طرف آپ دیکھیں جی تضادات بھی آپ کو کچھ نظر تو آتے ہیں نا. مکھ کی میں نے بات کی کہ جہاں خان صاحب یہ پہلے کہتے تھے کہ مکھ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور پھر ظاہر قاف لیگ اور ایم کیو ایم کی مثالیں بہت بار دے چکی ہے، میں دوبارہ نہیں اس کو دہرانا جی چاہتی جی ہوں. تو وہاں تو انہوں نے اپنی سیاست کو، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اپنی سیاست کو ایک طرح سے آؤٹ سورس کیا تھا. وہی جہانگیر ترین تھے جو بہت کام بھی آئے تھے جب 2018 میں پنجاب میں حکومت بنانی تھی. اس کے علاوہ علیم خان صاحب بھی ہیں. تو یہ جو اپنے جنہوں نے ان کی آؤٹ سورس سیاست
को बहुत फायदा उठाया, उनको ही अबैंडन कर दिया। तो मेरे ख्याल में कि दोनों की बात है, कुछ खान साहब की ज़ात से भी इसका ताल्लुक है और साथ-साथ कुछ तज़ादात भी आपको नज़र आते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के जारहाना अंदाज़ की। गैर सियासी रवैये की बात हुई, अब जारहाना अंदाज़ की बात करेंगे जो अपोजिशन के लिए उनका पहले दिन से ही था, लेकिन अब आलमी ताकतों के लिए भी उन्होंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत एग्रेसिव वो होते जा रहे हैं। क्या ये सब सियासी दबाव का नतीजा है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान जारहाना अब कुछ ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। आज भी उन्होंने अपोजिशन के तमाम ही रहनुमाओं को मुख्तलिफ अलक़ाब के साथ ललकारा। कराची में उन्होंने जब खिताब किया, मेलसी में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल देखने में मिली थी। सज्जाद मीर साहब, ये सब सियासी दबाव का नतीजा है? असल में आपने दोनों चीज़ों में फ़र्क कर दिया है, सियासी और जारहाना रवैये में, जिस पे शायद मैं पहले समझ नहीं पाया था। जी जी। लेकिन जारियत के भी अपने अंदाज होते हैं, अपने उसलूब होते हैं, अपने तरीक़ेकार होते हैं। शहजाद चौधरी साहब जहाँ मौजूद हैं, असली ज़हन रखते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि जब जारियत दिखाई जाती है तो उसका एक तरीक़ेकार होता है। ये नहीं कि आप हड़बोंग में एक दूसरे के साथ उलझ जाएं और समझें कि मैं जारियत दिखा रहा हूँ। ये तरीका कोई मुनासिब नहीं हुआ करता। यकीनन उन पर सियासी दबाव है और यही समझा जाता है कि जब कोई दबाव इतना बढ़ जाता है तो उसी सूरत में आदमी जो है इतना अग्रेसिव होता है, जिसको आप अग्रेसिव कह रहे हैं या जारहाना कह रहे हैं। आम तौर पर अगर जारहाना से ज्यादा वो जारहाना आप हो सकते हैं, अपने दुश्मन पर एतराज करें, तनकीद करें, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज तो इस्तेमाल ना करें ना, गालम गलोच का अंदाज तो इख्तियार नहीं करें। ये बिल्कुल, अगरचे उनका अंदाज इक़्तिदार में आने से पहले, जिसे हम कंटेनर की सियासत कहते थे, वो यही था कि वो बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे। लेकिन झंझनाहट इतनी बढ़ गई है, इतनी जलाहट बढ़ गई है कि वो बात को बिल्कुल, यानी कि इस तरह स्वाय नाम देने के और बुरा भला कहने के और कुछ कह नहीं रहे। मैं, तुम मेरी बंदूक की नोक पे निशाने पर हो, मैं जो तुमसे लोगों से करूंगा आने के बाद, ये यकीनी तौर पर ये कमजोरी की निशानी हुआ करता है। मैंने इसलिए इसे गैर सियासी कह दिया था कि कोई सियासतदान अपनी कमजोरी को जाहिर नहीं करता। उसको मालूम हो कि उसके खिलाफ दुश्मन की सफारा वो बहुत उम्दा तरीके से हो गए हैं और वो उसकी खतरे में है, तो भी वो शो करता है। ये कोई, वो कहते हैं कि वो शो कर रहे हैं कि मैं बहुत मजबूत हूँ, ताकतवर हूँ। ताकत इस तरह शो नहीं होती। हाथ मार के कह दिया कि मेरी कुर्सी मजबूत है तो उससे ताकत जाहिर नहीं हुई थी। ताकत जाहिर करने के और तरीके हुआ करते हैं और असलूब हुआ करते हैं। तो मेरे ख्याल में इनका ये अंदाज जो है उसमें सियासी दबाव तो यकीनन है, लेकिन उनकी शख्सियत का हिस्सा भी है, खासा भी है। उन्होंने आते ही अपनी मीडिया टीम को जो इंस्ट्रक्शन दी थी वो यही थी कि मुखालफों को निशाने पर रखो, और उस दिन से उन्होंने निशाने पर रखा हुआ है और मुखालिफ उनके सब हैं। हत्ता कि अब तो वो उन्होंने उनको भी निशाने पर कुछ रख लिया हुआ है एक तरीके से, जिनके जो उनके पुष्टपना थे दुनिया जानती। अगर उनको गलत फहमी है कि खुद अपनी ताकत से आए, उसको क्या कहा जा सकता है? अगर समझे जाए तो अपनी ताकत से आए हैं तो वो बहुत गलत फहमी में मुब्तला हैं। उन्होंने सबको निशाने पर दिया। ठीक। रज़ा रोमी साहब, वज़ीर आज़म का जारहाना अंदाज, ये सब सियासी दबाव का नतीजा है? जी, मेरे ख्याल से ये स्ट्रेस का नतीजा है और ये घबराहट का जो आलम, जिसका कि अभी इशारा भी किया मीर साहब ने भी, और ये जारहाना अंदाज ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके तरीक़ाकार बहुत सारे होते हैं। और लेकिन इस तरह से नेम कॉलिंग और इस तरह की ज़बान जो इस्तेमाल करना, वो मेरे ख्याल से नामुनासिब था और वो नामुनासिब होगा, और ये उन्हीं के वज़ीर आज़म साहब को नुकसान पहुंचाएगा सियासी तौर पर। देखिए, इक़्तिदार तो उन्होंने 1 साल ही रह गया उनकी वज़ारत उज़्मा का। ये तरीक़े अदम एतमाद कामयाब होती है नाकाम होती है, ये तो भी पता लग जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये जो कहे हुए अल्फाज होते हैं ये फिर महंगे पड़ते हैं। जैसे आपने देखा कि माजी में, मैं आपको थोड़ी सी 1-2 एग्जांपल्स दे देता हूँ। मसलन माजी में उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब को और तशबीह दी थी। आज उसी पार्टी को वो मिलने के लिए कराची गए ताकि वो जाकर उनकी सपोर्ट हासिल कर सके। इसी तरह उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को डाकू कहा था सबसे बड़ा।
آج وہی چودھری پرویز الہی کے بھائی کے پاس وہ گئے تھے عیادت کے لیے اور انہی سے وہ سپورٹ مانگ رہے ہیں. تو یہ کہے ہوئے الفاظ جو ہوتے ہیں سیاست میں وہ مہنگے پڑتے ہیں. اور خان صاحب کی تو اب ٹویٹس آپ کو پتا ہے وہ تو شورۂ آفاق ٹویٹس ہو گئی ہیں. ہر موقع کے اوپر کوئی نہ کوئی ان کا پرانا ٹویٹ لوگ نکال کر اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے خان صاحب ایسی باتیں بھی کیا کرتے تھے, چاہے وہ آزادی صحافت ہو, چاہے وہ میڈیا کا ایشو ہو, چاہے وہ دیگر جمہوری حقوق ہوں. موضوع پہ جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں پہلے, آج اس کے برعکس ان کی گورنمنٹ میں کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے اپنی یہ جو لہجہ ہوتا ہے سیاسی اس کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن شاید پہلے عرض کیا تھا ان کی جو سپورٹ بیس ہے, جو شیلے جو انصاف ان کے لہو کو گرمانے کے لیے تو یہ بہت اچھا طریقہ یا وسیلہ بن سکتا ہے, لیکن یہ کوئی عمدہ سیاست کا مظہر نہیں ہے. جی عمر صاحب, تند و تیز جملوں کا بے دریغ استعمال آج کل وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں, کیا سیاسی دباؤ کا نتیجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب سیاسی دباؤ کی وجہ سے اس قسم کی تقاریر بھی کر رہے ہیں. ان کا جو ارادہ کیا تھا کہ ریلیز کریں گے, بات کریں گے, MQM سے ملاقات کر رہے ہیں, غاقی سے ملاقات کر رہے ہیں, یہ تو سیاسی دباؤ کا ہی نتیجہ ہے. اس میں کوئی میرے خیال میں دو رائے تو ہے بھی نہیں. لیکن میں اس میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں میں جب آپ کی حکومت خطرے میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی ہو, ایک آپ جو رد عمل ہوتا ہے میرے خیال میں بہت دلچسپ ہے. اس میں کانٹراسٹ پیش کروں گی کہ ایک طرف آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب خود نواز شریف صاحب کی حکومت گرانے آئے تھے, 126 دن کا دھرنا بھی دیا تھا اور اسی قسم کی زبان کنٹینر پہ استعمال بھی کر رہے تھے اور بہت مضبوط تھی. اور اس وقت جب نواز شریف ایسا لگ رہا تھا, اور آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہوگا, سب کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ نواز شریف حکومت گئی تھی, لیکن اس وقت پارلیمنٹ کے ذریعے اور دیگر جو سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کے ذریعے ایک شو آف اسٹرینتھ ہوئی تھی, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا فائدہ بھی اٹھایا تھا. جو ہم اس سے قبل جو لنک کی بات ہو رہی ہے سیاسی رویے کی, تو یہ اس دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں عمران خان صاحب جو جس قسم کی تقاریر کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک مختلف قسم کے سیاستدان تو ایک طرف پیش کرتے ہیں جو اپنے سپورٹر جو اس دھرنے میں بھی موجود تھے اور ان کو ان کی واقعی اس وقت بھی تالیاں بج رہی ہیں, اس وقت بھی بہت تالیاں بج رہی تھیں. لیکن ایک اور فرق اب آ گیا ہے, یہ عمران خان صاحب اپنے ووٹر سپورٹر اور جو ان کی طرف ظاہر ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں کہوں گی ایک اور جو فرق پیش آ گیا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب آپ نشانے پر ہیں, تو 3.5 سال میں یا 4 سال میں آپ نے جو مبینہ طور پر جو کرپشن ہے اس پر قابو کیوں نہیں پایا, جو کیسز ہیں ان کو پایہ تکمیل تک کیوں نہیں پہنچایا, آپ نے نیب کو اگر آپ نے استعمال ہی کرنا تھا سیاسی مقاصد کے لیے تو ان کی پروسیکیوشن بہتر کیوں نہیں کی, تحقیق کیوں نہیں بہتر کی, اتنی جو پریس کانفرنسز ہوتی تھی وہ نتیجے تک کیسز کیوں نہیں پہنچے. ٹھیک, شہزاد چودھری صاحب, تند و تیز جملوں کا بے دریغ استعمال, وزیر اعظم کا بڑھتا جارحانہ انداز, کیا سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ یار سیاسی اور غیر سیاسی کی مجھے سمجھ نہیں ہے. میں تھوڑا سا ذرا کم علم ہوں ان تمام اپنے ساتھیوں میں, کیونکہ اگر تو سیاسی جمہوریت جو ہے وہ سیاسی عمل ہے تو پھر جمہوریت کے تو کچھ تقاضے ہیں جس کے اندر زبان کی پہلے ذکر کیا گیا کہ زبان بالکل ٹھیک ہونی چاہیے, پھر آپ کو پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے, پارلیمنٹ میں جانا چاہیے جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں, اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے, پھر جب اگر آپ کو ہٹنا ہوتا ہے تو پھر زبان آپ کی اس وقت تند و تیز ہو جاتی ہے اور پھر آپ طرح طرح کے الزامات ہر ایک پہ لگاتے پھرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک وتیرہ ہے ہمارے سیاسی لیڈران کا. تو میں سمجھ نہیں پایا کہ کہاں پہ غیر سیاسی ہو جاتا ہے انسان اور کہاں پہ وہ سیاسی رہتا ہے. تو یہ آئی تھنک اس کے اوپر بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہماری تاریخ میں ریسنٹ ہسٹری میں یہ مثالیں, میں نام نہیں لیتا, نام کی سمجھ سب کو آ جائے گی. دوسری بات, ہم جس بنیاد پہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اس کا تعلق عمبر نے بڑی اچھی بات کی کہ شخصیت اور ذات اور سیاست کو بھی فرق کرنا پڑے گا. میں سیاسی طور پر تو کہتا ہوں کہ عمران خان نے کمزوریاں ہیں اور شخصی طور پر اس کا اپنا مسئلہ ہے. پرابلی جب وہ واپس جا کے دیکھے گا اپنے آپ کو, اپنی PTI گورنمنٹ کو, پتہ نہیں سروائیو کرتے ہیں نہیں کرتے, ہوتا ہے 1.5 سال پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا, الیکشن جیتتے ہیں نہیں جیتتے,
لیکن اگر وہ سب کچھ ان کے خلاف جاتا ہے تو پھر ان کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ, کیا وجوہات تھیں, اور شاید ان کو اپنی شخصیت کے اندر وہ بے انتہا کمزوریاں نظر آئیں جو کہ ہمارے پولیٹیکل نظام کے اندر رہتے ہوئے شاید ان کو کمزوریوں کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا. پھر بات وہی ہے کہ اگر وہ لیجسلیشن اچھی کرتے, ریفارمز کرتے, پالیسی اچھی کرتے, تو کیا اس شخصیت کے ساتھ ہمیں آج قابل قبول رہتے؟ پھر کیا زبان اتنی بری نہ لگتی؟ ذوالفقار علی بھٹو کا آپ کو بتایا گیا, سجاد میر صاحب نے کہا 100% درست مثال ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ کبھی بھی غصے کے اندر there should be a method to the madness. یہ جو ہوتا ہے نا کنٹرائیوڈ میڈنس, ذوالفقار علی بھٹو کی کنٹرائیوڈ میڈنس تھی, وہ اپنے اوپر طاری کرتے تھے میڈنس کو, یعنی وہ جھنجھلاہٹ پن, غصہ, لیکن اس کے اندر ایک میتھڈ ہوتا تھا, وہ میتھڈ کلک کرتا تھا عوام کے ساتھ. لیکن جہاں پر آپ کے میڈنس کے اندر میتھڈ نہ ہو, طریقہ نہ ہو, پھر وہ جھنجھلاہٹ اور غصہ نظر آتا ہے, اور جب جھنجھلاہٹ اور غصہ نظر آتا ہے تو پھر لیڈر بہت کمزور نظر آتا ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ شخصی, مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے, لیکن کیونکہ ابھی تو وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں کر سکتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا ان کو نقصان پہنچا, میری دعا ہے کہ اس طرح کا نہ ہو, لیکن اگر ہوتا ہے تو ہی ول ہیو ٹو لک بیک ایٹ ہز اون پرسن, اور خود دیکھنا پڑے گا کہ میری شخصیت کے اندر کیا کیا مسائل تھے کہ اس تمام مدد, اس تمام ہیلپ, اس تمام قسم کی سپورٹ, دعاؤں کے باوجود میں کسی بھی طریقے سے کوئی ڈیلیور نہیں کر سکوں. ٹھیک, بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے. گورنمنٹ نے پچھلے دنوں پیٹرول پر اور بجلی پر سبسڈی دی تھی, اس پر IMF نے مخالفت کا اظہار کیا ہے. ملکی معیشت جو ہے وہ معیشت پر دباؤ مزید بڑھے گا. بریک کے بعد پر بات ہوگی. ویلکم بیک. 380 ارب روپے کے ریلیف پیکج کو IMF نے پسند نہیں کیا, اس کی شدید مخالفت کر دی ہے, اور 7ویں جائزے کی جو تکمیل ہے اسے مشکل اب قرار دے دیا. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ملک میں اس وقت نااستوار سیاسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن جو 7واں جائزہ ہے اس کی تکمیل فی الحال مشکل ہے. رضا رومی صاحب, کیا معیشت پر دباؤ بڑھے گا اس کے بعد؟ جی بالکل, دیکھیے معیشت پہ یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ اگر IMF نے, جیسے آپ کا ٹکر کہہ رہا ہے کہ آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں, ابھی اللہ اللہ کر کے تو 1 سال لگا کے تو تمام شرائط ہم نے پوری کر کے یہ وہ لیا, اور اس کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑے. ایک منی بجٹ پاس ہوا, اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری کا اتنی زیادہ بڑھا دی کہ خود پاکستان کے اندر سوالات اٹھنے شروع ہو گئے کہ کیا پاکستان واقعی میں ایک خود مختار اور آزاد ریاست ہے, کہ سبھی کچھ جو ہے وہ IMF کے دباؤ کے تحت اپنی سوورنٹی جو ہے یا اپنی جو خود مختاری جو ہے اس کو بھی داؤ پہ لگا دیا, اور یہ سب کچھ کیا IMF کو لبھانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ معاملہ ہوا, یہ پروگرام سائن ہو گیا, چند ہی روز کے بعد پبلک پریشر میں آ کر وزیر اعظم صاحب نے اسی معاہدے کی جو شرائط تسلیم کی تھی پاکستان نے کہ اپنا ریونیو بڑھانا ہے بجلی اور اس سے پیٹرول سے, وہ اس کو الٹ کر دیا. اب ظاہری بات ہے اس کا ریئیکشن تو آنا تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ یہ فیصلہ کس طرح سے کیا گیا تھا, کیا اس میں جو شوکت ترین صاحب ہیں یا دیگر جو اکنامک, دیکھیے کہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے باقاعدہ پوری کی پوری, جس کا کہ کام ہوتا ہے منسٹری آف فائنانس اور وزیر اعظم صاحب کو مشورے دینا ملکی معیشت کے حوالے سے. کیا ان سے ڈسکشن کی گئی, کیا ان سے کچھ رائے لی گئی, یا یہ ایک دم ہی پاپولر فیصلہ کیا گیا چونکہ سیاسی طور پہ دباؤ ہے حکومت پر. تو اس طرح کی جو عجلت میں پاپولسٹ فیصلے ہوتے ہیں وہ ذرا مہنگے پڑتے ہیں, خصوصاً ان حالات میں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے IMF کے پروگرام کی. کیونکہ دیکھیے یہ صرف IMF کی $1 ارب یا $2 ارب یا $3 ارب کا سوال نہیں ہے. IMF کی کلیئر مارکیٹس جو ہیں وہاں سے آپ کو پیسے ہیں وہ آپ ان کا حصول کر سکتے ہیں. اس لیے یہ ایک سیریس معاملہ ہے, اور میرے خیال سے شاید اس کو ریورس کرنا پڑے گا, یا کسی حد تک ریورس کرنا پڑے گا, کیونکہ اس طرح سے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے گا IMF, اور اس کا نقصان صرف پاکستانیوں کو ہوگا. دیکھیے نا, یہی تو بات ہے.
अंबर साहबा, मईशत पर दबाव बढ़ेगा IMF की जानिब से जो मुखालिफत सामने आई है 380 अरब रुपए के पैकेज? जी, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है। जब खान साहब ने इसका ऐलान भी किया था तो बहुत सारे लोग यही सवाल पूछ रहे थे, जिनमें मैं भी शामिल थी, कि ये कहाँ से पैसे आएंगे। कुछ हद तक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सवाल तो फिर यही पैदा होता है कि आपने कर्जा लिया है और कर्जा कुछ शराइत पे ये लिया है, और अगर आप शराइत पूरी ना करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, आपसे अलहदा हो जाएंगे, ये किसकी सरदर्दी होगी? पहले साल में आप IMF के पास नहीं जा रहे थे, फिर आप जब चले गए आपने नेगोशिएट किस तरह से किया। तो बहुत सारे मेरे ख्याल में कि ये दूर अंदेशी मुझे तो नजर नहीं आ रही। शॉर्ट टर्म एक गोल्स है। देखिए, क्योंकि शौकत तरीन साहब ने बार बार और यही कहा जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि बजट खसारा नहीं होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि साथ साथ जो यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग है उसमें तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो आपने उसके लिए क्या बजट किया था? जो आप बता रहे हैं कि कुछ मुनाफा था बचा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का, वो उससे निकाला है, कुछ कोविड-19 के फंड से निकाला है, वगैरह वगैरह। तो आपको मैं ये भी याद दिलाती चलूं कि कोविड-19 के फंड या पैकेज में भी उसका इस्तेमाल में भी कुछ बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई थी। तो मेरे ख्याल में कि ये पूरा मामला जो है, मैं तो इस पर बहुत सारे अभी भी सवालों के जवाब वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ रहे, और IMF की जाहिर इसको गौर से देखेगी, उनका पैसा है, ये सोचने की तो बात थी। तो मैं समझती हूँ कि इससे मईशत पे कुछ नुकसान होगा, और जो नाक़दीन है उनको तो यही कहा जाता है कि आप गरीबों का ख्याल नहीं करते। देखिए, गरीबों का ख्याल आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन और भी तरीके हैं कि आप गरीबों को कुछ रिलीफ दें, जिसमें टारगेटेड सब्सिडीज की बात हो रही थी, जिससे आपको IMF की जो शर्त है, क्योंकि अब एक तरफ तो खुद मुख्तारी की बात करते हैं, एक तरफ बात करते हैं कि आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वगैरह वगैरह है, लेकिन जब तक आप मकरूज हैं तो आप इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकते। शहजाद चौधरी साहब, आप भी समझते हैं मईशत पर दबाव बढ़ेगा? IMF ने जो आंखें दिखाना शुरू की हैं पेट्रोल बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर। भैया, इस पे दो किस्म के जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब तो माशी है और इकोनॉमिक चॉइस के हिसाब से। इकोनॉमिक चॉइस के हिसाब से तो ये बड़ी गलत तरीका है। बजाय इसके आपको अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाना चाहिए, और रेवेन्यूज़ बढ़ाने के बाद इसका मतलब है अगर आप खुद प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर रहे, उसकी तरफ काम फोकस करते, उधर तवज्जो करते, वो नहीं कर पाते, तो जो अमीर आदमी है जिन्होंने बेइंतहा पैसा बनाया, आपने खुद कहा कि उन्होंने पता नहीं कितने टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने उनकी इस दफ़ा इनकम्स बढ़ी हैं, 8,000 अरब या 9,000 अरब के करीब उन्होंने लिया है, 900 अरब के करीब लिया है। तो अगर ये सारा पैसा उनके पास गया है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो फिर क्या तरीका था कि उसको रिसाइकिल किया जाता, उसको वापस टैक्स की शक्ल में कोई रिकवर किया जाता? हमने उसके लिए क्या किया? तो वो तो हो गया एक रेवेन्यू स्ट्रीम या फाइनेंशियल उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं, और एक इकोनॉमिक चॉइस के तौर पे तो मैं समझता हूँ एज एन इकोनॉमिक चॉइस रिलीफ सब्सिडीज ये पॉपुलिस्ट मेजर्स हो सकते हैं। हाँ, जहाँ पर आपको पॉवर्टी एलिविएशन और टारगेटेड सब्सिडी के तौर पे करना पड़े, वो बिल्कुल जायज़ बात है, और वो एक लिमिटेड हद तक होना चाहिए और लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, ना सिर्फ ये एक हमेशा के लिए खुला चेक है कि जिसको मर्जी देते जाओ क्योंकि सिर्फ जस्ट बिकॉज यू आर अ प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक पॉलिटिकल चॉइस है, और पॉलिटिकल चॉइस ये है कि क्या अब हमें वो स्पेस मिल गई है कि हम IMF से अपनी खलासी करवा लें? आफ्टर ऑल हमारे ही मुल्क के अंदर सेगमेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये तो आपने गिरवी रख दिया मुल्क को IMF के साथ। तो क्या लोग ये समझें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फाइनली एक बहादुरी दिखाई है और दूर हो गया IMF से, और IMF को बोला कि ऐसी की तैसी मैं अपने लोगों का ख्याल करूँगा? अब वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दूसरी बात, वो इकोनॉमिक चॉइस की बात है। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये एक साइब या जायज़ तरीका है? देखिए, और कुछ नहीं, इनकी हुकूमत गिरती है, बदलती है, नई हुकूमत आएगी, उसके पास एक फ्री स्लेट होगी, फ्री हैंड होगा। IMF की वो कदगन ख़त्म हो चुकी होगी। वो जो चाहे एक नए तरीके से इकोनॉमी को चला सकते हैं, नई इकोनॉमी लेके चल सकते हैं जी। तो क्या ये हमारे पास हम देखने जा रहे हैं जब ये ये क्या है अदम एतमाद जब कामयाब होगी, तो उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो इन तमाम चीज़ों से फिर अपने आप को इस तरीके से अलहदा करके एक नई पॉलिसी तश्कील देगी जिसमें IMF को हम धुतकार देंगे? क्या है? तो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। बड़ा क्लियर जवाब मैं इकोनॉमिक सेंस में बात कर रहा हूँ, वो गलत है, वो वैसे ही गलत है। ये नहीं कि इमरान खान ने किया है, कोई भी करे गलत है, लेकिन उसके बाद फिर पॉलिटिकल भी उसका इफेक्ट करें कि क्या उसके अंदर हमारे पास क्या चॉइसेस हैं। सजाद मीर साहब, मईशत पर दबाव मजीद बढ़ेगा IMF की जानिब से जो बयान सामने आया?
جی یقیناً بڑھے گا. اصل میں جب عمران خان نے یہ اعلان کیے تھے اس وقت صاف نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کے ذہن میں عوامی دباؤ بھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر لوگوں کو تاثر دیں کہ وہ ان کو ریلیف دے رہے ہیں. ورنہ پالیسی تو یہی چل رہی تھی کہ بجٹ تک آپ کو پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک لیوی خاص حد تک آپ کو لگانا ہے اور لگاتے رہیں گے. آپ IMF سے آپ نے کمٹمنٹ کر دی تھی. اب یہ ساری بات آپ نے اچانک جب اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا جن میں بھی شامل تھا, کیا عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بجٹ انہوں نے پیش نہیں کرنا؟ انہوں نے معیشت کو جس ڈب پہ چلایا ہے, جس رنگ پہ چلایا ہے, جس انداز میں چلایا ہے اور جس طرح وہ IMF پہ گئے ہیں, اس میں تو کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں کہ ہم کرتے ہیں. میں نے ایک معیشت دان ایسا نہیں دیکھا عوامی سطح پر, تو جو بھی کہہ لیں اس کو, کہ جس نے یہ کہا ہو کہ عمران نے یہ اعلان کر کے کچھ معیشت کو فائدہ پہنچایا ہے. سبھی کا کہنا تھا کہ یہ معیشت کے لیے ایک بڑا خطرناک اقدام. دیکھیے IMF کو آپ اگر چھوڑ سکتے ہیں تو اس کے کچھ اقدامات ہیں. جیسے اسحاق ڈار دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ان کی پالیسی جاری رہتی اور ڈالر کے بارے میں جو انہی کے مسلم لیگ کی حکومت نے کچھ فرق ڈال دیا تھا اسی وقت انہوں نے کہا تھا, اور آنے کے بعد انٹرم گورنمنٹ نے بہت فرق ڈالا, اور پھر عمران جب آئے تو پھر تو ایک ڈالر پتہ نہیں کہاں چلا گیا, کچھ پتہ نہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو ڈالر کو, یعنی یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دستاویزات اب آپ کے سامنے ہیں, آپ ثابت کر دیں کہ میں نے مضمون طور پر رکھا ہوا. ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو ہم کبھی IMF کے پاس نہ جاتے, ہمیں جانا پڑا. ہم نے سی پیک کو چھوڑا, ہمارے پاس اتنا کلیئر آپشن ایک موجود تھا. اب ہم سی پیک کی وجہ سے ان سے کئی معاملوں پہ پیسے لینے پر بھی پابندی ہے ہم پر. ہم اپنا جو ML1 ہے ریلوے کا منصوبہ قرضہ منظور پڑا ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہے, حاصل کر نہیں سکتے. کہ ساری پابند تو IMF سے چھٹکارے چینج کرنی پڑے گی, فرق ہونا پڑے گا. موجودہ صورتحال میں آنے والا بجٹ پیش کرنا, IMF کو ناراض کر کے پیش کرنا آسان نہیں ہوگا ہمارے کسی بھی معاشی ماہر کے. میرا خیال میں معیشت پر دباؤ بڑھے گا. ایک اور سوال پروگرام کا حصہ بنائیں گے. میر صاحب پہلے آپ اس کے جواب دے دیجیے. وزیر اعظم نے آج اپنے خطاب میں کہا کہ ان کے ہاتھوں کی زنجیر اب کھل گئی ہے. پہلے کیا بندش تھی میر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, یا تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اگر وہ اپوزیشن میں آ گئے, اگر وہ ہار رہے ہیں تو ان کی زنجیریں کھل جائیں گی اور وہ کھل کر کھیل سکیں گے. حکومت کی رہنے کی وجہ سے وہ بند ہیں تو اس کا کچھ اور مطلب ہے. لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ ان کی زبان میں سے اگر آپ زبان کی سائیکالوجی کو بھی انالائز کرنا شروع کریں تو شاید ان کا خیال ہے کہ انہیں کسی نے روک رکھا تھا. اور کس نے روک رکھا تھا میں اس پہ آپ کو زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. عمران یہ سمجھتے ہیں انہیں بہت سے کام, یہ ان کو لوگوں کو سزائیں دینا, جیلوں میں ڈالنا, ترخیاں پیدا کرنا اور پتہ نہیں مارداٹ کرنا, بدبو کی زد میں رکھنا, اس سے کوئی انہیں روک رہا تھا. شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ روک رہی ہو اور درست طور پر روک رہی ہو. تو ان کا خیال ہے کہ اب تو میں, اگر وہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے تو میری زنجیریں کھلی ہیں, پھر میں وہ کروں گا تو دنیا دیکھے گی. ایسا ہوتا نہیں. جی میر صاحب کمپلیٹ کیجئے. جی جمہوریت میں ہمیں بہت سی چیزوں کا, بہت سے نارمز کا, بہت سے طریقوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. عمران سمجھتے ہیں کہ اب میں نہیں رکھوں گا تو میرے خیال میں وہ ایک اور غلطی کریں. رضا رومی صاحب مسکرا رہے ہیں, آپ کے جواب پہ میں آؤں گا. رضا رومی صاحب آپ کی طرف. شہزاد چودھری صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے ہاتھوں کی زنجیر کھل گئی, پہلے کوئی بندش تھی کیا؟ یہ تو انہیں کو پتا ہوگا بندش تھی یا نہیں تھی. مجھے نہیں سمجھ آتی اس بندش کے ساتھ وزیر اعظم, وزرائے اعظم کیوں اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں. نہیں بیٹھنا چاہیے, چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس کے باوجود بیٹھے رہتے ہیں اور 5 سال 4 سال بیٹھے رہتے ہیں؟ چھوڑ دیں یار. مطلب اتنی خودداری تو ہونی چاہیے ہر شخص کے اندر. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھ پہ کوئی حملہ کرتا ہے, ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے, انڈائریکٹ اٹیک تو چلتے ہی رہتے ہیں, جب کوئی ڈائریکٹ حملہ کرتا ہے تو پھر میں جواب دینے کی پوزیشن میں آ جاتا ہوں. میرے اوپر کھلا حملہ ہوا ہے, اس کی پارٹی کے اوپر, اس کی گورنمنٹ کے اوپر, اس کے اوپر. میرا یہ خیال ہے, اس کو کوئی اور رنگ دینا میری نظر میں مناسب نہیں ہے. رضا رومی صاحب آپ سجاد میر صاحب کی بات کو یقینی طور پر آگے بڑھانا چاہ رہے تھے. کیا کوئی بندش تھی پہلے جو وزیر اعظم نے آج کہا کہ ان کے ہاتھوں کی زنجیریں کھل گئی ہیں؟ میرے خیال سے وہ بندش تو وہ وزیر اعظم صاحب بھی بتا سکتے ہیں, لیکن عجیب و غریب بیان ہے. یہ زنجیر کھل کے دیکھیے, یہ وہ کہہ تو وہ پنجابی میں ہوتا ہے نا کہ سنانا جو ہے وہ بیٹی کو, لیکن جو نشانہ ہوتا ہے وہ بہو ہوتی ہے. تو یہ ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کیا وہ اپوزیشن کر رہے ہیں, سنا کسی اور کر رہے ہیں.
اور یہ اس طرح کی دیکھیے یہی بات ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں مہنگی پڑیں گی. یہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات ہوتی ہے، کیونکہ زنجیریں جو کھلیں گی وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ ان کا اشارہ انہی قوتوں کی طرف ہے جہاں پہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے منہ پر جو ہے وہ ٹیپ ہے یا زنجیر ہے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، اب وہ کھل کے بولیں گے. یہ قطعی طور پر مناسب بات نہیں ہے. اور پہلے انہوں نے کیا نہیں دیکھی، انہوں نے اگر احتساب والا معاملہ ہے اور اپوزیشن کو بند کرنے کا معاملہ ہے تو کون سا اپوزیشن کا لیڈر ایسا نہیں ہے جو جیل نہیں گیا ہو. جی خواجہ آصف، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف، زرداری، فریال تالپور، آج لمبی فہرست ہے. سب 3 4 6 مہینے بند رہے ہیں، نہ تو جی ان کے خلاف کیسز پروو ہوئے ہیں، نہ پروسیکیوشن نے کاروائی کی ہے، نہ کوئی اصلاحات ہوئی ہیں. تو اب زنجیریں کھول کے وہ جو کر لیں گے تو پھر وہ کر لیں. اب یہی کہا جا سکتا ہے. باقی آپ کو پتا ہے سبھی لوگوں جی کو اور دیکھنے والوں کو بھی کہ رائٹ. اشارہ کس کی طرف تھا. جی انبر صاحبہ، کیا پہلے بندشیں تھیں جو وزیر اعظم نے کہا اب ان کے ہاتھوں کی زنجیر کھل گئی؟ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو بات کہی تھی اس کی ہم اگر انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کریں تو وہی جواب دے سکتے ہیں. ہم تو یا تو اس کو تنبیہ کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں یا اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کی بندشیں تھی. جو منطق ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے شروع کے 1-2 سال تھے جب بہت سارے اپوزیشن کے لیڈرز تھے، اس وقت ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا. فہرست جو ہے پیش کر دیے رضا روبی صاحب نے. لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جس طرح سے جب امریکہ گئے تھے اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ مجھے جیل میں ڈال دو، میں نے ڈال دیا. تو اس وقت بھی وہ کھل کے بات ہی کرتے تھے. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں تو پھر یہ اب وزیر اعظم صاحب سے پوچھنے کی بات ہے نا کہ آپ کے پاس آپ بیچ میں یہ خاموشی کی بات ہے، آپ کچھ ایسے راز ہیں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ اپوزیشن کے حوالے سے ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہے، قانون کے حوالے سے ہے. کیا آپ اقتدار میں رہ کر اپنے آپ کو بند سمجھ رہے تھے یا قیدی سمجھ رہے تھے؟ آپ باہر آ کر زیادہ آزاد اپنے آپ کو تصور کریں گے؟ تو یہ سوال میں تو جواب دے نہیں سکا اور میں نہیں دے سکتی. یہ وزیر اعظم عمران خان سے آپ پوچھیں. ٹھیک. انبر شمسی صاحبہ، رضا رومی صاحب، سجاد میر صاحب، شہزاد چودھری صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.